الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے مغربی مصنفین کی طرف سے یہ اعتراض کیا گیا ہے اور کئی مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انصار نے خلیفہ کی تعین کے لیے مہاجرین سے مشاورت کیوں نہیں کی، اور انہوں نے اپنے لیے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنانے کے لیے اتفاق کر لیا، اور انہوں نے مہاجرین سے مشاورت کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ تو دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ عرب ہمیشہ سے صدیوں سے وہ قبائلی نظام کے عادی تھے، اور جب بھی کسی قبیلے کے سردار کا انتقال ہو جاتا اور انہیں اپنا نیا سربراہ بنانے کی ضرورت پیش آتی تو وہ سربراہ ہمیشہ اس قبیلے کے اندر سے ہی کسی کو بنایا جاتا تھا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا کہ باہر سے لا کر کسی کو اس قبیلے کا سردار بنا دیا جائے۔ تو یہی بات انصار کے ذہنوں میں تھی کہ ان کا سربراہ بھی ان کے درمیان سے ہی کسی کو ہونا چاہیے، نہ کہ مہاجرین میں سے۔ دیکھیں، اگر ہم اس بات کو عصر حاضر کی اصطلاح میں موجودہ زمانے کی ٹرمز کے اندر سمجھنے کی کوشش کریں تو اس وقت چونکہ عرب کے اوپر کوئی ایک باقاعدہ حکومت نہیں تھی، لہٰذا مکہ ایک الگ ریاست تھی، ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھی، اور مدینہ ایک جدا اسٹیٹ تھی۔ اور مکہ کے جو مسلمان باشندے تھے ان کے اوپر جب ظلم و ستم ہوا، ان کے اوپر جب زمین کو تنگ کر دیا گیا اور وہ لوگ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے پر مجبور ہوئے، تو مدینہ کی ریاست نے ان کے لیے اپنے دروازے کھولے، ان کی ہر طرح سے مدد کی، ان کو ہر قسم کے حقوق دیے۔ اگر یہی صورتحال ہمارے زمانے میں پیش آئے اور اس زمانے میں کسی ملک کے حالات خراب ہوں اور وہاں جنگ کی وجہ سے، کسی ڈیزاسٹر کی وجہ سے لوگ ہجرت کر کے دوسرے ملک جانے پر مجبور ہو جائیں اور وہ ملک ان مہاجرین کو وہاں پناہ دے، اور کچھ دنوں بعد، کچھ عرصے کے بعد وہاں جو ہے وزیر اعظم کی، صدر کے انتخاب کی ضرورت پیش آئے، تو یقیناً وہ لوگ اپنے لیے صدر کا یا وزیر اعظم کا انتخاب وہاں کے جو اوریجنل سٹیزنز ہیں، وہاں کے جو اصل باشندے ہیں، ان میں سے ہی کسی کو منتخب کریں گے، نہ کہ مہاجرین میں سے، پولیٹیکل ریفیوجیز میں سے۔ تو یہی سمپل لاجک انصار کے اوپر بھی اپلائی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو پیغمبر ہونے کی حیثیت سے سب نے ریاست کا سربراہ تسلیم کیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب جب وصال ہو گیا، اب جب کہ انہیں اپنے لیے کسی سربراہ کا انتخاب کرنا ہے، مدینہ کی ریاست کے لیے کسی حاکم کا انتخاب کرنا ہے، تو وہ یقیناً مدینہ کے جو اصل باشندے ہیں، جو کہ انصار ہیں، ان میں سے ہی کوئی ہوگا، نہ کہ مہاجرین میں سے۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا موقف انصار کے سامنے سقیفہ بنی سعدہ میں رکھا اور یہ بات کی کہ اس وقت معاملہ صرف مدینہ منورہ کا نہیں ہے بلکہ پوری اسلامی سلطنت کا ہے، جزیرہ عرب کا ہے، تو وہ لوگ انتہائی آسانی سے اس منصب سے دستبردار ہو گئے اور کسی قسم کی بدمزگی پیدا نہیں ہوئی۔ دیکھیں، سقیفہ بنی ساعدہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ کتنی آسانی سے، کتنی خوش اسلوبی کے ساتھ اتنے بڑے سیاسی معاملے کو حل کر لیا گیا، کسی قسم کی لڑائی نہیں ہوئی، ایک دوسرے کے اوپر الزامات نہیں لگائے گئے، جبکہ ہمارے زمانے میں موجودہ سیاسی صورتحال میں ہماری ملک کی سیاست کے اندر کس طرح سے حکومت تک پہنچنے کے لیے کتنے جتن کیے جاتے ہیں، کس طرح سے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور ہر جو ہے وہ حربہ اس چیز کے لیے آزمایا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سقیفہ بنی ساعدہ کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں، اور جس طرح سے وہاں معاملات کو حل کر لیا گیا، ہم بھی اپنے معاملات اس کی روشنی کے اندر، صحابہ کرام کے طرز عمل کی روشنی کے اندر حل کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔